معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج چودھری اعجاز صاحب نے چونکہ سینٹرل پنجاب کو یہ ہیڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، یہاں پارٹی سیکریٹریٹ میں آپ سب کو مدعو کر کے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ جو لوگ کل کے جلسے کے لیے حکومت وقت کو، وزیر اعظم عمران خان کو، حکومت پنجاب کو بار بار دھمکیاں لگا کے ڈرا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسے جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو کمزور کرتے ہیں، یہ بیانیہ لاہور کے عوام جو ہیں وہ مسترد کریں گے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نہ کسی کی جلسے کرنے کی پریکٹس ہے اور نہ اس طرح کے تاریخی جلسے کسی اور جماعت نے کیے ہیں، اور مینار پاکستان کو بھرنے کا اعزاز وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں تاریخ میں کوئی اور مائی کا لال پیدا ہوگا کہ جو اس ریکارڈ کو توڑے۔ دوسری بات، کیونکہ یہ جنون کے ساتھ جلسے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے، یہ نان اور بریانی، قیمے والے نان اور بریانی کے ساتھ کیے گئے جلسے، اور جنون اور جذبے اور قوم کی حقوق کی جنگ لڑنے والے نوجوانوں کے پرجوش رویے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ درباری اور حواری اکٹھے کر کے، پٹواری اکٹھے کر کے، پیسے کے زور پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا ذلہ سبحانی کا پیغام پہنچانا ایک علیحدہ بات ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بن کے وہ جلسے کرنے وہ ایک مختلف پہلو ہے جو آپ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ جو اہم ترین بات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی ڈی آئی سی، اس کی ریکمنڈیشن پہ جو ہائی تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، جس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو اپلیکیشن تھی اس کو مسترد کیا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا، اس کے باوجود تالے توڑے گئے، تالے توڑ کے وہاں سامان پہنچایا گیا اور بار بار قانون کو للکارا گیا۔ یہ سیاسی حکمت عملی کے تحت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا۔ ہم نے پورے پنجاب کے اندر، میں میڈیا کو اوپنلی دعوت دیتی ہوں کہ کہیں کسی سڑک پہ آپ کو کنٹینر دکھائی نہیں دے گا، کسی سڑک پہ پنجاب سے آنے والی لاہور کی طرف کوئی بھی سڑک جو ہے اس کو ہم اس لیے بلاک نہیں کریں گے کہ اپوزیشن جلسہ نہ کرے۔ ہم ان دلوں کا تیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قانون کو ہاتھ میں لے کے، کل آپ نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ڈنڈوں کے ٹرک تھے اور ڈنڈے بانٹے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مشتعل کرنے کے لیے مسلسل انتشار، فساد اور تصادم کا بیانیہ لے کے آ رہی ہے۔ ہم پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے ان نام نہاد لیڈران کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ کا وتیرہ رہا، کیونکہ ریاست کے تمام بچے ہوتے ہیں جو معصوم شہری ہیں، ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں ہوگا جب تک وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے کہ قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے۔ آپ نے
طرح نہتے ان مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیے، جیسے جوئی صاحب بتا رہے تھے، آنسو گیس پھینکی، شیلنگ کی، اور پھر سرے عام گولیاں برسائی۔ یہ وہ آپ کا اور ہمارا فرق ہے کہ ہم ان سیاسی کارکنان کو جب تک وہ سیاسی رویے اپنائیں گے ہم ان کی سہولت کاری کریں گے۔ جہاں وہ قانون ہاتھ میں لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر انفیکشس ڈیزیز کرونا ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کی اسمبلی کرنا اس پہ پابندی ہے، ان لافل اسمبلی ہوگی۔ دوسرا، عدالتی فیصلوں کی پاسداری کرنا، اس پہ عملداری کو یقینی بنانا حکومت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، NCOC کے اندر جو فیصلے کیے گئے جس میں تمام صوبائی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور نیشنل لیڈرشپ نے پرائم منسٹر صاحب کی زیر قیادت ایک روڈ میپ طے کیا، اس روڈ میپ کے تحت جو SOP سیٹ کیے گئے ان پر عمل کرانا حکومت پنجاب کی بنیادی ذمہ داری اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اپنے جتھے اور پرائیویٹ ملیشیا اکٹھی کی ہے اور مدرسے کے گرد و نواح کے معصوم طالب علموں کو استعمال کرنے کا مضمون ایک منصوبہ بنایا ہے، ہماری آپ کی ساری سیاہ کاریوں پہ گہری نظر ہے۔ جتنے بھی روٹ وہ جاتی عمرہ کے شاہی محل سے شروع ہو کے لاہور کی انٹری سے لے کے ایگزٹ تک کے تمام روٹس پہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ آپ کے کالے کرتوتوں کو رجسٹر کرے گی، اور جس نے جہاں قانون ہاتھ میں لیا فی الفور قانون وہاں حرکت میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے جو نازیبہ گفتگو اور تضحیک امیز بیانیہ PMLN کی قیادت نے میڈیا کے ذریعے پبلک کو کمیونیکیٹ کیا، جہاں آپ یہ گٹھ جوڑ کرنے جا رہے ہیں وہاں کم از کم ایک باضابطہ معافی نامہ بھی PMLN سے لکھوائیں۔ اور یہ کیسا سنگین مذاق ہے کہ جہاں آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، سندھ کے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے آپ نے وہاں لاک ڈاؤن لگایا اور مکمل کرونا کے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں، اور عوام کے اجتماعات پہ پابندی لگائی ہے۔ پنجاب کے عوام سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آپ کرونا پھیلانے کے لیے جلسے اور جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے دورے رویے، دورے معیار اور قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ عوام کی نظروں میں ہے۔ آپ نے ابھی فی الفور جس طرح کی مریم بی بی عرف راج کماری صاحبہ کی خواہشات کو ملیامٹ کرتے ہوئے استعفے اپنی پارٹی کے سپرد کرنے کا کہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی، یہ مینڈیٹ پارٹی کا ہے، تو جب یہ مینڈیٹ آپ کی پارٹی کا ہے تو راج کماری کے پاس وہ کون سا مینڈیٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ہر PDM کی جماعت کی ترجمان بن کے وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہیں، جس پہ ہر تاریخ پہ اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ
یہ تینوں قیادتوں کو، یہ میڈیا کو ہم گواہ بنا کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا اس وقت جو انٹرنل انسٹیبلٹی چل رہی ہے پولیٹیکل، وہاں پنجاب کے اندر جو کسان مظاہرے کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کی اسٹیٹ کی رٹ چیلنج ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ ہماری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جانوں سے کھیلنے کے لیے ہائی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، یہاں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اس جلسے کے اندر یا پنجاب کے اندر رونما ہو سکتا ہے جس سے ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں حکومت کی ذمہ داری عوام کو کرونا کی وبا سے بچانا ہے، وہاں ہماری قانونی ذمہ داری پی ڈی ایم کی قیادت کی جانوں کا تحفظ بھی ہے، اور ہم ان نادان دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی خودکش حملے کرونا کی شکل میں عوام پہ کرنے جا رہے ہیں جلسے کے ذریعے، اس کی آڑ میں خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کا مخالف اور دشمن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوئی ایسی شرپسندی نہ کر جائے جس کے لیے بعد میں ہم پچھتاتے رہیں۔ ہمیں آپ کی جانوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ کی ناپاک خواہشات اور عزائم میں کے آگے اپنے بھیٹ چڑھا دیں۔ ہمیں کل میڈیا کے ذریعے یہ بھی دیکھنا ہے، اور ہمارا اپنا جو حکومت پنجاب کا ایک روٹوں پہ لگنے والا جو کیمرہ سسٹم ہے، کہ ہمارے وہ نادان اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ساتھی جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا باقی وہ جماعتیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اس سازش میں اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ اور خاص طور پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک آفر کی ہے کہ جو سب سے پہلے استعفیٰ لائے گا اسے عمرے کا ٹکٹ تھمایا جائے گا، تو یہ فخریہ پیشکش جو ہے یہ جاری ہے۔ آپ مینار پاکستان میں آ کے استعفوں کا اعلان کرنے کی بجائے کتنا اچھا موقع ہے کہ اسپیکر کے چیمبر میں جا کے استعفے پیش کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان بازوؤں میں اتنا زور نہیں ہے، ان دلوں میں اتنا تیل نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ صرف ہاؤس آف شریف کی جو کمائی ہے، مال پانی ہے، اس کو بچانے کی جنگ ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ ایک طرف سیکیورٹی تھریٹ ہے، دوسری طرف یہ پولیٹیکل تھریٹس ہیں۔ تو پولیٹیکل تھریٹس اور سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ دونوں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، قانون کا تحفظ کرنا ہے، اور قانون جس نے بھی ہاتھ میں لیا، قانون نے ہمیشہ اپنا راستہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ حکومت اپنی قانونی آئینی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لاہور کے جو شہری ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جن کے ہاتھوں سے اقتدار کی لکیریں مٹ چکی ہیں، شاہی خاندان کو اب اقتدار کے سنگاسن پہ بٹھانا نہیں، آزمائیوں کو آزمانا نہیں، اور مومن جو ہے وہ بار بار ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ جو کرونا کی تباہ کاری ہیں، کیونکہ آج بھی ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے
लाहौर के उन एरियाज़ में जहाँ कोरोना के टेस्ट ज़्यादा पॉजिटिव आए वहाँ हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। शहरियों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, सब मिलके इस कोरोना की ज़ालिम लहर को ओवरकम करने की स्ट्रेटजी में हिस्सेदार बने। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सियासी और असली क़यादत LCOC में सेम पेश है कोरोना के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट से लेकर सूबे तक की तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये है कि नेशनलिटी का कल 36 लोग हलाक हो गए हैं, आज 14 जगहों पे स्मार्ट लॉकर हो गए। कितनी कमज़ोर हुकूमत है पंजाब हुकूमत कि एक जलसा नहीं रुकवा सकती जब कोरोना भी थ्रेट मौजूद है, दहशतगर्दी का भी थ्रेट मौजूद है, आपके पास अदालती फैसला भी आपके हक में है, आप एक जलसा नहीं रुकवा पा रहे। कानून कभी कमज़ोर नहीं होता। रियासत की ताकत को ज़रबे अज़ब के मौके पे आपने देख लिया कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया हुआ तो रियासत की ताकत से हुआ, कानून की हुक्मरानी से हुआ। ये अपोजिशन की जो सीने में मचलने वाली ख्वाहिश है कि हमें फिलफौर गिरफ्तार करो, हमारे साथ गुत्थम गुत्था हो जाओ, हमारे साथ तसादम में आओ और हमें सियासी शहादत का दर्जा दो, ये उनकी वो ख्वाहिश है जिसको हम कभी पूरा नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि तसादम हो और उसकी आड़ में कोई सानिया मॉडल टाउन हो। हम नहीं चाहते कि तसादम हो तो मासूम शहरी जो है वो उसकी भेंट चढ़ जाए और ये अपने नशे के लिए उन कीमती जानों को ज़ाया करें। हम ये चाहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद कानून जो है अपना रास्ता अपनाए और कानून हाथ में लेने वालों का कानूनी अंदाज से हम मुहासबा करें। और ये आपको भी पता है कि हुकूमतें कमज़ोर नहीं हुआ करती, ना कम हुकूमतों की रिट कमज़ोर होती है। हुकूमतें उस जमहूरी सोच को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पे कि हमने रखने नहीं डालने, हमने रुकावटें नहीं डालनी, हमने कानून का प्रचार करना है और कानून का ही सहारा लेके हमारा हर अमल जो है उसी की कासी करेगा। तो ये गैर कानूनी काम करेंगे, हम कानून के ज़रिए इनके गैर कानूनी वार का भी मुकाबला करेंगे और कानून की बालादस्ती को भी यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा है, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये जो उनकी मुख्तलिफ गुजरा है वो डायलॉग की रब्ते कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद बाकी वज़ीर इत्तलात की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये झूठ बोल रहे हैं, किसी वज़ीर ने उससे रब्ता नहीं किया। जबकि आज ही वज़ीर आला साहब ने कहा कि क्यों नहीं वो हमसे रब्ता कर सकते, हम उनसे डायलॉग कर सकते हैं, तो क़यामत आगे हम बैठ के बात कर सकते हैं। ये हकीकत क्या वाकई हुकूमत ने डायलॉग के दरवाजे बंद कर दिए या कोई गुंजाइश है? देखिए, किसी भी जमहूरी और सियासी हुकूमत में डायलॉग के दरवाजे कभी बंद नहीं, और डायलॉग जो है वही एक क्राइसिस का एक बेहतरीन फोरम होता है। डायलॉग ही से हारी हुई जंगें जीती जाती हैं और डायलॉग के टेबल पे ही बड़े से बड़े फैसले होते हैं और हुकूमत ने कभी डायलॉग से इनकार नहीं किया। लेकिन डायलॉग के जो TORs हैं उस पे हमारे कंसर्न्स हो सकते हैं आप सब के, और वज़ीर आज़म भी बार बार उन्हीं TORs की बात कर रहे हैं कि अगर ये डायलॉग अवामी मफाद में है तो सब बिस्मिल्लाह, अगर ये कौमी मफाद में है तो 100 दफ़ा, और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात के दर्द से है, इक़्तिदार के दर्द से है, मुकदमात के हवाले से है और हुकूमत से उन मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए है, तो फिर हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि अदालतों में ज़ेर समाअत जो मुकदमात हैं वो अदालतें ही उस पे फैसले करेंगी। किसी को
ڈائلاگ کے ذریعے NRO جو ماضی میں ملتا رہا وہ نہیں ملے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کی، تو دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ہم سب کی یہ سوچ یکساں ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی قومی نیشنل انٹرسٹ کا ایجنڈا ہے تو اس پہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے، کیسز میں ریلیف کے لیے، یا کوئی نہ کوئی زیر سماعت مقدمات میں اونچ نیچ کے لیے کوئی ڈائلاگ ہے، تو ہم دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، اور no one is above the law. یہی وہ تھیوری ہے جو عمران خان آگے لے کے چل رہا ہے. جی گزر یہ فرمائیے گا کہ ایسی چوری ہے، چور سامنے ہے، چور کو پکڑا نہیں جا رہا، واردات ہونے دی جا رہی ہے، واردات کے بعد جو ہے وہ چور کو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے، نزلہ عام لوگوں کو گرایا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بچپن میں محاورہ آپ سنا کرتے تھے، پڑھا بھی ہوگا، چور میں جائے شور. اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا ہے. آج پاکستان کے بچے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ چور مچائے شور کن کے لیے بنایا گیا تھا. جو جتنا بڑا چور ہے اور اس کے اوپر چوری کے جتنے بڑے کیسز ہیں، جتنی آؤ بکا شور، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینلز کے اندر یا میڈیا کے اوپر آ کے جو زیادہ چیخو پکار کر رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کا کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. کیونکہ یہ سارا جو اس وقت جس کی بھانمتی کا کنبے کی بات کی چوہدری صاحب نے، یہ مقصد یہ ہے کہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے اور پریشر میں لایا جائے، اور یہ جلسے جلوس ریلیاں اور پھر اب استعفے. اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا؟ یہ اب استعفے نہیں، یہ لطیفے بن گئے ہیں. یہ استعفے نہیں رہے، اب یہ قوم ان کو لطیفے سمجھ کے سن رہی ہے کہ لینے آئے تھے استعفیٰ پرائم منسٹر کا اور اب استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اتنا مختصر سا سفر استعفیٰ لینے سے استعفیٰ دینے تک کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نہ پہلے ان کے بیانیے میں کوئی حقیقت تھی، نہ اب ان کی اس سوچ کے اندر کسی جگہ بھی حقائق کے ساتھ جڑا کوئی روڈ میپ ہے. یہ صرف گدڑ بگیاں دھمکیاں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چور کو بعد میں پکڑا جائے، تو جب چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے اس کے بعد ہی اس پہ قانونی دفعات کا اطلاق ہوتا ہے اور FIR اس وقت کٹتی ہے. تو جب چور سامنے آ جاتے ہیں، ابھی آپ چور کو چوری کر لینے دیں، کوئی چور بھی نہیں بچے گا، فکر نہ کریں. یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے جتنے بھی ہاتھ ہوں گے، جو ان کے سہولت کار ہوں گے، جو انتظامیہ ہیں، اسپیشلی جو منتظمین ہیں اس کے جلسے کے، ان کو اس جلسے کے ساتھ جڑا جس طرح کا بھی عوام کو نقصان پہنچانے، ان کی جان کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا کنڈکٹ یا عمل، اس میں منتظمین ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، اور انشاءاللہ قانون اپنا زور بازو دکھائے گا. ایک سوال ادھر سے لے بالکل اگر استعفے آ جاتے ہیں تو جو آئینی بحران پیدا ہوگا تو حکومت نے کیا الٹرنیٹو آپشنز ہیں جن پہ وہ غور کریں؟ پہلے بات یہ ہے کہ دلی دور ہے، استعفے آنے کوئی نہیں. آ بھی گئے تو جیسا وزیر اعظم نے فرمایا اور بتایا اور بار بار باور کروایا کہ جہاں استعفے آئیں گے ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے پارلیمنٹ میں اپنا ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ جو ریفارمز، جو سوشل، الیکٹورل، اکنامک، پبلک ریفارمز پاکستان تحریک انصاف
2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से नहीं कर सकती, वो हम शुक्रगुजार होंगे अपोजिशन के कि वो हमें 2/3 अक्सरियत लेने का मौका फराहम करें ताकि हम अपना वो नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर सकें। मैडम ये बताएं कि टीवी पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रही है, उनको कह रही है कि आप जलसे ना करें, तो बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत से किसी ने पीडीएम की क़यादत से रब्ता किया है कल का जलसा ना करने के हवाले से? देखिए, जो मुतज़मीन है जिस वक्त इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उस दिन से लेके इस दरख्वास्त के मुस्तरद होने तक का जो अमल है उसमें उनको बार बार यही बावर कराया जाता रहा। अब तक आगे वो कोई जनात से तो नहीं रब्ता हो रहा था, उनकी क़यादत से ही रब्ता हो रहा था कि आप इस अमल से बाज रहें। तो जब उन्होंने तावन नहीं किया और अपनी रवायती डिटाई और हटदर्मी दिखाई तो हमने फिर उस एप्लीकेशन को मुस्तरद किया। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा, आपने कहा है कि जिस तरह ये डिटेल किया जा रहा है बड़ा तसादम होने का जो खदशात है उसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किया? देखिए, ये डंडे लहराना, डंडे दिखाना और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है पंजाब में और खुसूसन पंजाब पुलिस, इनको कहीं पे भी ज़्यादा पहुंची। और क्योंकि हमने ये कैटेगरिकली हुकूमत पंजाब ने वाज़िया वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हदायत दी हैं कि किसी को भी किसी शहरी को खराश नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर पैरेलल उन डंडों का किसी आज़ादाना इस्तेमाल हमारे पुलिस के उन जवानों पे हुआ या उन अफराद पे हुआ तो फिर जाहिर है दो तरफा अमल जो है उसको हालात के मुताबिक देखा जाएगा, क्योंकि हमने तसादम से बचना है और यही हमारी कामयाबी है।